سامنے ہے، لیکن دنیا پر غور کرنے کی بجائے اگر ہم اپنی گرد و پیش اطراف و جوانب کا مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں اور اس پر غور کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں اس وقت ہر انسان مصیبتوں میں مبتلا ہے، بلاؤں میں مبتلا ہے، گھرا ہوا ہے پریشانیوں کے اندر۔ کوئی شخص بیماریوں کی مصیبتوں میں ہے، کوئی شخص مقدمات کی مصیبتوں میں ہے، کوئی شخص اولاد کی مصیبتوں میں ہے۔ غرض کی مصیبت ہر ایک کے ساتھ ہے۔ آپ اور ہم جن لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بہت خوش ہیں، اچھے لباس میں، اچھے کپڑوں میں، اچھی کاروں میں، اگر آپ ان کی زندگی میں گھس کر ان کی اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ فٹ پاتھ پر لیٹنے والا انسان جتنا پرسکون ہے اتنا سکون بھی ان سفید لباس کو نہیں، ان قیمتی کاروں میں سفر کرنے والوں کو نہیں۔ ہر انسان پریشان ہے۔ کوئی انسان روٹی کے لیے پریشان ہے، کوئی انسان کسی کو بد ہضمی ہے، زیادہ کھا لیا تو وہ پریشان ہے، کوئی انسان صحت مند ہے تو بھی اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی انسان جو ہے وہ بیمار ہے تو بھی وہ پریشان ہے۔ غرض کے مصیبتوں میں اور بلاؤں میں انسان کی زندگی گزر رہی ہے۔ اب انسان کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ سب کے مسائل الگ الگ ہیں، لیکن ان مسائل کا نام ہے مصیبت، مشکل، پریشانی۔ یہ سب آتی کیوں ہے؟ اس کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے حکمراں بدل گئے اس لیے ایسا ہو گیا، کوئی کہتا ہے ایجوکیشن نہیں اس لیے ایسا ہو گیا، کوئی کہتا ہے ایسا نہیں تو ایسا ہو گیا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس انسان کو بھی مصیبت آتی ہے اور جس انسان پر بھی افتاد پڑتی ہے، جس انسان پر بھی بلا آتی ہے، اس کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے، تم پر جو بھی مشکل آتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ سورۃ الشورى کی آیہ کریمہ ہے، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان اس کی تفسیر بیان فرمائی جو یقیناً ہمارے دماغ کے دریچوں کو کھول دے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی اس کی سب سے پہلی تفسیر اگر کوئی کرتا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ آیت مبارکہ کو اللہ کے رسول خود سمجھاتے تھے، اس لیے کہ نبی کے بغیر کوئی قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، یعنی تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے ہے، وہ تمہارے پاپ کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اس آیہ کریمہ میں بتایا جا رہا ہے اگر تمہارے جسم میں کہیں کھجلی ہوتی ہے، یعنی تمہارا جسم کہیں کھجاتا ہے، تمہیں کھجلی کا احساس ہوتا ہے تو وہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر انسان گناہ نہ کرے تو اللہ اس کے بدن پر کبھی کھجلی بھی عطا نہ فرمائے، یعنی اگر تمہارا جسم کھجا رہا ہے تو وہ بھی کسی گناہ کی وجہ سے، تمہاری آنکھ پھڑک رہی ہے وہ بھی کسی گناہ کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، یہاں تک فرمایا تمہارے جسم کا کوئی حصہ اگر پھڑپھڑا رہا ہے تو وہ بھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بتائی، پتا چلا اکثر بیماریاں انسانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، جسموں میں کھجلی بھی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اللہ تمہاری روزی کو تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ روزی میں کمی بھی آ رہی ہے تو وہ گناہوں کے سبب سے آ رہی ہے۔ یہاں تک فرمایا اگر تم کو ٹھوکر بھی لگتی ہے تو وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے لگتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب انسان اپنی مصیبتوں کا علاج اللہ اکبر، کوئی جو ہے سیاسی لیڈروں کے دروازے پر ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اپنی مصیبتوں کا لحاظ باباؤں کی چوکھٹوں پہ ڈھونڈ رہا ہے۔ یاد رکھنا ہمارے
اچھی زندگی عطا فرمائے، اللہ تمہیں بہتر زندگی عطا فرمائے گا۔ بلکہ یہاں تک آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، اگر دنیا میں ظالم حکمراں مسلط ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میں ہی الہ ہوں۔ وہ رب فرما رہا ہے، وہ فرماتا ہے میں ہی الہ ہوں، تمہارا خدا، تمہارا معبود اللہ ہے، اور فرمایا میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر میرے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں، فرمایا جب تم میری نافرمانی کرتے ہو، جب تم میری نافرمانی پہ جری ہو جاتے ہو، جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، اور پھر ان ظالموں کے دل میں تمہارے لیے سختی پیدا کرتا ہوں، ان کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت پیدا کرتا ہوں، پھر تم ان کو بدلنے کی کوشش کرتے ہو۔ دو طریقے سے تم کوشش کرتے ہو، یا تو تم ان کے پاس گڑ گڑاتے ہو، یا تو تم ان کے خلاف کوئی تدبیر کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں سنتا نہیں، میں تمہیں ناکام کرتا ہوں، تمہارا گڑ گڑانا بھی ناکام ہوتا ہے اور تمہارا ان کے خلاف کوشش کرنا بھی ناکام ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اب ان ظالموں کو اگر تم بدل کر اچھے حکمراں لانا چاہتے ہو تو اللہ نے فرمایا کوئی تدبیر تمہاری کام نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، اگر تم زنا کے اڈوں کو آباد کرتے رہے تو تم پر ایسے ہی ظالم مسلط ہوتے رہیں گے، اگر تم مسجدوں کو ویران کرتے رہے تو تم پر ایسے ہی ظالم مسلط ہوتے رہیں گے، اگر تم اپنی گھر کی عورتوں کو بے پردہ اسی طرح بازاروں میں گھماتے رہے تو تم پر ایسے ہی ظالم مسلط ہوتے رہیں گے۔ یہ دنیا میں جو دنیا میں بڑے بڑے ظالم حکمراں دیکھ رہے ہو، یہ چھوٹے ہیں چھوٹے، اگر اسی طرح تم نے ظلم کیا، اپنے آپ میں گناہ کیا، مسجدیں ویران ہوتی رہی، عورتیں بے پردہ گھومتی رہی، تمہارے سود اور بیاج کے دھندے چلتے رہے، تم زنا کے اڈوں کو آباد کرتے رہے، تم اپنی آنکھوں سے پاپ کی نگاہ عورتوں پر اٹھاتے رہے، ہاں موبائل گیم کے چکر میں اگر تم جوا کو کھیلتے رہے اور جوا کے اندر مبتلا رہے تو یہ جو چند نام ہے پوری دنیا کے اندر ظالموں کے، یہ نام چھوٹے پڑ جائیں گے، اس سے بڑے ظالم حکمراں آئیں گے۔ اللہ اکبر، جو تمہارے سامنے تمہارے بچوں کو قتل کریں گے، تمہاری بیویوں کو قیدی بنائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا نے دیکھا جب جب مسلم امہ آوارگی کی طرف گئی، اللہ کی نافرمانی کی طرف گئی، رسول کے پیغام کو جب جب لوگوں نے پیٹ کے پیچھے ڈالا، اللہ نے بڑے بڑے ظالم و جابر ان پر مسلط فرما دیے۔ اور مشکات شریف کی حدیث پکار پکار کر کہہ رہی ہے، جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پر ظالم مسلط کرتا ہوں، ان کے دل میں سختی پیدا کرتا ہوں، تمہاری نفرت پیدا کرتا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، تم تدبیر کرتے ہو، تم کوشش کرتے ہو، مگر تم کامیاب نہیں ہو پاتے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اس لیے تم ان کے سامنے نہ گڑ گڑاؤ اور تم کوئی تدبیر نہ کرو، اگر تم کو کرنا ہے تو تم دو کام کرو، ایک تو میری بارگاہ میں توبہ کرو اور دوسرا میرا ذکر کرو، میں انقلاب خود ہی پیدا فرما دوں گا، میں تبدیلی خود ہی پیدا فرما دوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ جو گفتگو ظالم حکمراں کے حوالے سے حدیث میں آئی ہے، کسی ایک تو ملک کے لیے نہیں، جس ملک میں بھی پاپ ہوگا، جس ملک میں بھی جرم ہوگا، جس ملک میں بھی جرائم ہوں گے، ایسا ضرور ہوگا، ظالم مسلط ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں، ہر انسان کہتا ہے مولانا دعا کرو، دنیا میں ظلم بڑھ چکا ہے، عراق دیکھو لٹ رہا ہے، فلسطین کا کیا حال ہے، شام اور یمن کی کیفیت کیا ہے، اللہ
اکبر. اسی طرح ہمارے ملک ہندوستان کے اندر دیکھیں اور دنیا بھر میں آپ دیکھیں, کہیں کم کہیں زیادہ ہر انسان پریشان ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اے مسلمانوں, مجھے بتاؤ سب کے سامنے گر گرانے والوں, رب کی بارگاہ میں کب گر گراؤ گے؟ اپنے اللہ سے رشتے کو کمزور کرنے والوں, اپنے اللہ سے رشتے کو کب مضبوط کرو گے؟ اب مجھے بتائیں نا, آج کے مسلمان کو اگر کہا جائے کہ چل میرے بھائی نماز پڑھ, تو مسلمان کتنی آسانی سے کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیز بھائی, کتنی سادگی سے تو کہہ رہا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا. آپ مجھے بتاؤ, دوستوں کے پاس بیٹھنے کو آپ کے پاس ٹائم مل رہا ہے, بیوی بچوں کے لیے ٹائم مل رہا ہے, فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم مل رہا ہے, سیریل دیکھنے کے لیے ٹائم مل رہا ہے, سب چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اگر وقت نہیں, اس اللہ کے لیے وقت نہیں. اللہ اکبر ہے اس کا معاملہ. آپ ذرا تصور کریں, غور کریں, دھیان دو مسلمانوں, کہ ٹائم کس کے لیے نہیں ہے؟ اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں جس نے ہمیں پیدا کیا, ماں کے پیٹ پہ خوبصورت شکل بنائی, جس نے ہمیں اچھے ماں باپ دیے, جس نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے دودھ پیدا کیا, جس نے ہمیں چلنا سکھایا, جس نے ہمیں بولنا سکھایا. میرے بھائی, اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچ, اگر اللہ تجھے گونگا پیدا کرتا تو تو کیا کر لیتا؟ اللہ تجھے اندھا پیدا کرتا تو تو کیا کر لیتا؟ اللہ تجھے بہرا پیدا کرتا تو تو کیا کر لیتا؟ اللہ اکبر. اگر اللہ تجھے باپ کی بجائے بغیر باپ کے پیدا کرتا تو تو کیا کر لیتا؟ تیری ماں اگر گندی ہوتی تو تو کیا کر لیتا؟ خدا کی شان, اس نے تجھے شریف ماں سے, اچھے باپ سے, صحیح النسب پیدا کیا, یہ اس کا کرم ہے. اچھے ماں باپ دیے, اچھا خاندان دیا, اجلا نسب دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے پاس ٹائم نہیں نماز کے لیے. اللہ کے لیے ٹائم نہیں, اللہ کے لیے. اب آپ مجھے بتائیں, جو قوم خدا کے لیے وقت نہ نکال سکے, اس قوم کو عزت کے ساتھ زمین پر جینے کا حق کیا ہے؟ اور پھر ہمارے دل و دماغ کے اندر ایک بھوت سوار ہے, ہم مسلمان ہیں. نماز چھوڑ کے ہم کیسے مسلمان ہیں؟ نماز ترک کر کے ہم کیسے مسلمان ہیں؟ مسجدوں کو ویران کر کے ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آپ نے نہیں سنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے. یہ صحابہ کے, رسول اللہ کے اصحاب کے, کہ رسول اللہ کے دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے. یعنی کیا ہم صحابہ کے درمیان اپنا ایمان ثابت کر سکتے ہیں؟ امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں مسلک نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. بحیثیت حنفی اگرچہ ہم ڈائریکٹ کسی بے نمازی کو کافر نہیں کہتے, لیکن یہ بھی تو اقوال موجود ہیں. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کا لغوی ترجمے میں کوئی غور تو کرے کہ اللہ کے رسول فرما کیا رہے ہیں. ہم نے کبھی اس پہ غور کیا؟ حیرت ہے, نماز پڑھے بغیر ہم مسلمان, ہماری جنت ہی ہاتھ سے نہیں جاتی. کتنی کنفرم جنت ہم کر کے لائے ہیں اللہ کی طرف سے. زنا کرے تو بھی ہم جنتی رہتے ہیں, شراب پیے تو بھی جنتی رہتے ہیں, جوا کھیلے تو بھی جنتی رہتے ہیں, نماز نہ پڑھے تو بھی جنتی رہتے ہیں, ماں باپ کا دل دکھائے تو بھی جنتی رہتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے, جو کرو پھر بھی تم جنتی ہو, پھر کیا